الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ہمارے دین میں ایک بہت ہی عظیم عمل ہجرت کا کرنا۔ ہجرت وہ عظیم عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کریم صاحب کا تمام گناہوں کا نام و نشان مٹا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بارے میں کیا کچھ فرمایا ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ ہجرت کے حوالے سے آپ کی صرف ایک بات آج کے سبق میں آپ اسے لے کے جائیں، اس بات میں بہت بڑی خوشخبری اور بہت زیادہ خوف دلانے والی بات، دونوں باتیں بیک وقت ہیں، اور اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ بات خوشخبری والی۔ امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس کو چھوڑنے والا وہ کون ہے؟ وہ ہجرت کرنے والا۔ ڈرانے والی بات، ایک شخص اپنا وطن، اپنا کاروبار، اپنا کنبہ، اپنے اعز و اقارب سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کے نام سے نکلتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا۔ کیا اس نے ہجرت کی؟ اس حدیث میں ڈرانے والی بات ہے۔ گرگ صاحب، اس حدیث میں ڈرانے والی بات ہے، اس طرح بیٹھنا منع ہے۔ اس حدیث میں ڈرانے والی بات ہے، اگر بظاہر ہجرت کرنے والا اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے نہیں رکتا، حقیقت میں وہ ہجرت کرنے والا نہیں۔ اور خوشخبری کی بات، ہم ایسے نہ کریں، اور اللہ کی نعمت بھی کہ ہمیں ہجرت کی ضرورت پیش نہیں آئی، ہمارے لیے یہ خوشخبری بھی ہے، اگر ہم نے اللہ کی ممنوع باتوں، اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں میں زندگی بسر کرتے ہوئے، اپنے کاروبار اور جاب کرتے ہوئے، ان سب باتوں کے باوجود اللہ کی فضل و کرم سے ہجرت کا ثواب پائیں۔ آئیے میں آپ عزم کریں کہ حقیقی معنوں میں ہجرت کا ثواب پانے والوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنا ہے، اور طریقہ یہ ہے، جس چیز سے عرش والے رب نے روکا اس کے قریب بولو انشاءاللہ نہیں جانا۔ اللہ مجھے آپ کو، ہمارے کنبوں کو، بہن بھائیوں کے کنبوں کو ایسے ہی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔